برطانیہ نے لیبر پارٹی کے دور میں اسرائیل کو $169 ملین کا فوجی ساز و سامان فراہم کیا، اور یہ جو فوجی ساز و سامان فراہم کیا گیا ہے یہ 3 مہینوں میں فراہم کیا گیا ہے، اور یہ 3 مہینے ہیں اکتوبر، نومبر اور دسمبر 2024 کے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ان برآمدات کو ان پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اکتوبر سے دسمبر 2024 کے درمیان 20 اقسام کے ہتھیاروں کی فراہمی کی اجازت دی گئی، اور اس کے مقابلے میں اگر بات کی جائے 2020 سے 2023 تک کی جو کنزرویٹو کی جو ٹوریز کی حکومت تھی اس کے دور میں اتنی بڑی تعداد میں برآمدات کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب ہتھیاروں کے حوالے سے مہم چلانے والے گروپوں نے ان اعداد و شمار کو بڑا حیران کن قرار دیا ہے، اور ان گروپس کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لیبر حکومت ہے وہ غزہ میں ہونے والی نسل کشی میں ایک طرح سے حصہ لے رہی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ جناب افضل خان صاحب موجود ہیں جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم افضل صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ افضل صاحب بہت شکریہ سر، آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے سمجھا سکیں کہ یہ جو فگر آ رہا ہے اور جو یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ $169 ملین اپرووڈ ان اونلی 3 months، اور یہ 3 مہینے بھی وہ کہ جو کہ سپٹمبر میں پابندی لگائی، اور اس کے بعد اکتوبر سے دسمبر تک 3 مہینوں میں اتنا بڑا نمبر، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ جی بالکل، میرے لیے بھی تشریح کی بات ہے، لیکن اصل بات انڈرسٹینڈ اگر کرنے کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ بین تو کبھی لگایا ہی نہیں ہے نا، کچھ ایلیمنٹس پہ بین لگا ہوا تھا سلیکٹڈ۔ تو دوسری بات کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیونکہ وہ ایکٹیولی اسرائیلی آرمی وار میں انگیج ہے وہاں پہ، تو نیچرلی یہ بھی پھر ہوتا ہے کہ جب اتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے تو ان کو چیزیں چاہیے ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ انکریز ہوگا۔ تیسری بات آپ کے ویوز کے لیے پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے ضروری یہ ہے کہ یہ ایکچولی فریکشن ہے، جو ایکچوئل چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جنگ کے اندر جو خرچ ہو رہا ہے، ہیوج پرسنٹیج جو ہے وہ امریکہ سے ہے۔ یہ انسگنیفیکنٹ لیول پہ بات ہے جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے۔ جہاں تک ہمارا پارٹی کے اندر تعلق ہے، جو بہت سے پارلیمنٹ کے اندر لوگ اس چیز کے خلاف بھی ہیں، اور اس سے بہت ریگولرلی اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں پھر یہی ہے ہماری آرگیومنٹ کہ دیکھیں کہ جو چیز وہاں پہ ہو رہی ہے یہ اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے، آئی سی جے آئی سی سی کے اندر کیس چل رہے ہیں ان چیزوں میں، تو اس نقطہ نظر میں ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم کوئی بھی اس طرح کی تجارت جو ہے ویپنز کے حوالے سے سپلائی کریں، کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ایڈ اور بیٹ کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو بند کیا جائے، اور جو اصل کوز ہے اس کا وہ ہے یہ 2 state solution آئیڈیا، تو اس پہ کام کیا جائے۔ تو یہ پریشر جو ہے ہوتا رہتا ہے۔ ابھی اس ویک بھی کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے اس میں کلیریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ جو لاسٹ ٹائم کورٹ میں بھی یہ چیزیں گئی تھی، تو اب بھی چیزیں کورٹ میں بھی جہاں چل رہی ہیں ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ جو برطانیہ ہے ان کا نیچرلی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہاں پہ جینوسائیڈ کے سچویشن کا ڈیولپ ہو رہی ہے تو جینوسائیڈ کو پریونٹ کرنا بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو آئی تھنک دیر از اے پریشر، دیر از اے کنسرن، تو یہی فیکٹ ہے۔ اچھا، آپ نے چونکہ ایک بات کی کہ یہ جو اماؤنٹ ہے جس کو اگر ہم $169 ملین جو ہیں، اب یہ $169 ملین جو ہیں، یہ اب میرے سامنے ایک سٹیٹمنٹ ہے مارٹن بچر کا، پالیسی ایڈوائزر ہیں آرمز اینڈ کانفلکٹ پہ آکسفام کے، اور یہ کہتے ہیں کہ the scale of arms trading with Israel shown by these figures at the end of 2024 is terrible۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیریبل ہے؟ وہ ٹیریبل اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے، جو وہاں پہ لاسز ہو رہی ہیں اس وقت، سم تھنگ لائک 52,000 لوگوں کو جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ، تو یہ ہیوج ہے نا۔ تو اس کا جو کانسیکوینس ہے، وہاں آلموسٹ 8 in 10 ہاؤسز جو ہیں وہ ڈسٹروئی ہو چکے ہیں، جو ہاسپٹل ہیں ان کی امپیکٹ جو ہے اسی طرح ہے، جو ڈیتھ ہے ہاسپٹل سٹاف کی از ون آف دا ہائیسٹ، جو ڈیتھ ہے ہمارے میڈیا کے حوالے سے لوگوں کی ون آف دا ہائیسٹ۔ اگین یہ کنسرن کی ایشو ہے کہ جو اسرائیل کی پالیسیز ہیں وہ ایک طرف تو باہر کے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو جانے نہیں دیتے اس بہانے کے اندر کہ بس سیفٹی کا مسئلہ ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر میڈیا ہے ان کو چن چن کے مار رہے ہیں۔
تو یہ بھی ایک طرح چیز ہے نا کہ آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جینوسائڈ کو ہائڈ کرنے کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے. تو یہ ساری جی چیزیں کنسرن کی ہیں. تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عدالت میں بھی چل رہی ہیں. اب عدالت میں ایک کیس یہ ہے کہ لیبر حکومت پہ ظاہر ہے جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پر اسرائیل کو F-35 جو جنگی طیارے ہیں ان کے بھی پرزے فراہم کیے ہیں. یہ کیس جو ہے یہ کیا کہتا ہے سر؟ جی، یہ اگین اس کی کئی بار اس پہ سوال جواب پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو چکا ہے. جی جو بہت سے لوگ ہیں، میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بند ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر کمپلیکسٹی ہے. کمپلیکسٹی یہ بھی ہے کہ جو جہاز جب بنتے ہیں کہ ڈفرینٹ پارٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ملک کے حصے ہوتے ہیں جہاز کو بنانے میں، تو ان کی جو اگریمنٹ ہے اس کو کرنا ہوتا ہے. تو ہماری طرف سے آرگومنٹ یہ بھی ہے بھائی کوئی بھی اگریمنٹ ہو وہ جینوسائڈ سے پروسیڈ نہیں کرتی. جینوسائڈ بہت سیریس چیز ہے. ہم ایز اے ہیومینٹی اس چیز کو کنسرن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیور اگین. تو جو تو نیور جی اگین کا مطلب یہی ہے کہ اس کو سپرسیڈ کرنا چاہیے. تو اسی چیز کو چیلنج کے طور پہ کورٹس میں چیزیں چل رہی ہیں. صحیح. تو جو آپ کے لیبر پارٹی کے اندر ڈویژن کتنی بڑی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ جیسی آوازیں بھی اٹھتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جینوسائیڈ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں جینوسائیڈ کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تو غالباً اس کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں جب بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو کتنی آوازیں ہیں جو کہ آپ جیسی ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہے؟ نہیں، آئی تھنک اس کو پھر ہمیں ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. جب یہ بات شروع ہوئی تھی آج سے کوئی 18 months پہلے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو مین دونوں پارٹیاں تھیں یہ رانگ پلیس پہ تھے. اس وقت جو حکومت تھی وہ کنزرویٹو پارٹی کی تھی، جی ہم اپوزیشن میں تھے. تو ہماری اپوزیشن میں سمجھتا ہوں پوزیشن رانگ تھی. پھر جیسے جیسے چیز بڑھتی گئی تھی، تو جب ہم نومبر کے قریب آتے تھے تو اس وقت یہ چیز چینج ہوئی تھی. کیونکہ اس میں کوئی 8-9 لوگ تھے جو انہوں نے ریزائن کیا تھا شیڈو منسٹری سے. اس میں ایک میں بھی تھا، جی میں شیڈو منسٹر تھا اس وقت، تو میں نے ریزائن کیا تھا اسی مسئلے کے حوالے سے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو پریشر تھا وہ ڈیولپ ہوتا رہا پارٹی کے اندر، اور پھر پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہوتی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پوزیشن پارٹی کی ہے ایک کافی بہتر ہے جہاں پہ وہ شروع سے تھے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اور آگے بڑھایا جائے. اس آگے بڑھانے میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو ہمیں امیڈیٹ سیز فائر کے لیے ضروری ہے کہ پریشر کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو آرمز ہیں ان کو بھی بند کیا جائے، جو ایڈز ہے اس کو امیڈیٹلی ایمرجنسی طور پہ بڑھایا جائے، اور الٹیمیٹلی اس کو سٹاپ کرنے کے بعد جو اصل چیز ہے وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف لے جانا چاہیے. اور اس کے لیے ہم اس وقت بھی پورا زور لگا رہے ہیں کہ برطانیہ کو اب آگے آنا چاہیے. کو 147-50 کے 150 کے قریب ملک ہیں دنیا میں، جس میں یورپین ملک بھی ہیں جو اکنالج کر رہے ہیں کہ پالستان ہونا چاہیے اور پالستان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو اب ہماری یہ بھی پریشر ہے کہ برطانیہ بھی ایک ملک ہونا چاہیے جو اس چیز کو ریکگنائز کرے. کیونکہ دوسری طرف جب آپ چیز کو دیکھتے ہیں تو جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ فنڈامنٹلی سسٹمیٹکلی لینڈ میں انٹرسٹڈ ہے، لوگوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. بالکل. تو وہ جس طرح بھی ہے وہ ظلم بڑھاتی رہتی ہے لوگوں پہ تاکہ ان کو تنگ کیا جائے، ان کو پش کیا جائے. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو غازہ پورے کو ہم کنٹرول کریں گے. یہ ساری وہ کڑی ہے جس کی طرف حکومت چل رہی ہے. تو اس کا جواب بھی پھر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے تو وہ اس چیز کو اکنالج کرے اور کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. جتنا رائٹ اسرائیل کا ایگزسٹ ہونے کا اتنا ہی رائٹ فلسطین کا بھی رائٹ ہے، اور ان کو اب ریکگنائز کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم اب کام کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر. اچھا، کیونکہ جو فرانس نے بھی پچھلے دنوں جو ہے فرانس کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ ہم فلسطین کو تسلیم کر سکتے ہیں، اور اسپین بھی ہے، اسپین فرانس بھی، بھی ہے، جی اسپین بھی ہے، جی اور بھی ملک ہیں. بالکل بالکل. تو اب برطانیہ میں اس حوالے سے کیا سوچ ہے، اور خاص طور پر اگر میں بات کروں کیئر سٹارمر صاحب کی، تو ان کی کیا سوچ ہے اور کتنا اس حوالے سے پروگریس ہو چکی ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لے؟ آئی تھنک جہاں تک اس وقت لیبر گورنمنٹ کا ایشو ہے، آئی تھنک مچ بیٹر پوزیشن میں ہے آج سے جو پہلے گورنمنٹ تھی کنزرویٹو. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں یو این کے اندر بھی یہ پورا پریشر ڈالتے ہیں. تو یہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہے اس پوائنٹ پہ کہ سیز فائر
इमीडिएट होनी चाहिए, हॉस्टेज रिलीज होने, एड जो है वो मिलनी चाहिए, और हम सबको मिलकर काम बढ़ाना चाहिए कि इसको मसले को रिजोल्व किया जाए। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब हमारी तरफ से पॉइंट ये है कि क्योंकि इसराइल पीछे नहीं हो रहा, वो इस जुल्म को और बढ़ा रहा है, तो अब हम सिर्फ बातें इन चीजों पे नहीं कर रहे, अमली तौर पे हमें काम करने की जरूरत है। वो ये प्रेशर बार बार पार्लियामेंट के अंदर डेवलप होता है और मिनिस्टरों को जवाब देना पड़ता है। वो यही कहते हैं भाई अब आप ये ना सिर्फ कहें कि ये चीजें ठीक नहीं है, ये बताएं कि अगर ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको ठीक करने के लिए। तो ये वो चीज है जिस पे काम हो रहा है। सही। और क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले चंद महीनों में, इस हवाले से कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस या कोई बयान आए सामने वाज़े तौर पर जो ये कहे कि हाँ हम फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं, जैसे फ्रांस की तरफ से बड़ा ओपनली या स्पेन की तरफ से बयान आया है? आई थिंक अगर इस तरह का जुल्म जारी रहा, बढ़ता रहा, तो चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अभी पिछले एक दो हफ्ते में हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोग जो नॉर्मली इसराइल को सपोर्ट करते हैं, जिनकी पूरी हिस्ट्री बता रही है कि वो इसराइल ही को सपोर्ट करते हैं, वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एलानिया कहा है कि हम अब तक जो करते रहे हैं ये गलत था, अब हम इस चीज पे खड़े हैं कि ये फलस्तीनियों का जो चीज है वो होनी चाहिए। तो ये वो क्लियर इंडिकेटर है कि जो शिफ्ट हो रही है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में फलस्तीनियन के हामी है। तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ ये नहीं कि बरतानिया के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर उनकी जो सपोर्ट है वो बढ़ रही है। और क्या जो आपकी गवर्नमेंट है उसका ये स्टैंस है अभी ज़्यादा लोगों का वहाँ पर कि जेनोसाइड किया जा रहा है इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन में, या अभी इस पर जो है वो कन्फ्यूजन है? आई थिंक मेरे नजर में थोड़ी सी कंफ्यूजन गवर्नमेंट के अंदर है इस पॉइंट पे। गवर्नमेंट का पोजीशन अब तक ये है कि इट्स एन इशू जो कोर्ट को रिजोल्व करने की जरूरत है, इट्स नॉट फॉर अ पॉलिटिशियन। लेकिन आई थिंक जो कमजोरी है आर्ग्यूमेंट में वो ये है कि आप जब देखते हैं रिएक्शन यूक्रेन के हवाले से और रशिया के हवाले से, तो जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ब्रिटेन, इनका जो एटीट्यूड है वो मच मोर फर्म है। तो क्यों नहीं वो यही फर्मनेस शो की जा रही जब ये इसराइल और पाकिस्तान का मसला बन रहा है? तो ये को इसको फिर इंडिकेट किया जाता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये वो प्रेशर है जो गवर्नमेंट पे है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कंपैरिजन किया। अच्छा, एक और ख़बर भी आई थी कि कुछ बच्चे थे जो कि फ़लस्तीन से इलाज की गर्ज से आना चाहते थे बरतानिया, और उनको इलाज के लिए भी बरतानिया की हुकूमत ने मना कर दिया कि इलाज करवाने के लिए भी वो नहीं आ सकते। ये तो बड़ी संगीन बात है। आई थिंक कुछ आए हैं अब, लेकिन जो जरूरत है वो क्लियरली ज्यादा है, और मुख्तलिफ दूसरे मुल्क भी इस पे काम कर रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है इमिग्रेशन के हवाले से, आप समझते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो इमिग्रेशन की डिबेट है ये बहुत ही टॉक्सिक भी है, और इसको सख्ती की तरफ भी टाइट किया जा रहा है। लेकिन फिर कंपैरिजन आ जाता है कि जब आप अफगानिस्तान से लोगों को आने की इजाजत दे रहे थे, यूक्रेन से आने की इजाजत दे रहे थे, तो यहाँ पे जो लोग हैं जिनके फैमिली कनेक्शन यहाँ पे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप आने देते कि वो भी इसी तरह की स्कीम के तहत वो यहाँ पे आए? तो ये एक थॉट है और इस पे काम होता है, पार्लियामेंटेरियन इस पे बोलते भी हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ लिमिटेड नंबर हैं जो आ रहे हैं। बिल्कुल सही। और फाइनली मैं चाहूँगा कि इस पर भी आपकी राय ले लूँ कि अवामी जो राय है वो तो जैसा कि आपने भी कहा कि वाज़े तौर पर अब उसके अंदर एक डिफरेंस आया है और लोगों ने ये एहसास करना शुरू किया है कि फ़लस्तीन जो है उसको भी, वहाँ के लोगों को भी ज़िंदा रहने का हक़ है, और फ़लस्तीन ऑल्सो हैज़ अ राइट टू डिफेंड एंड इटसेल्फ एंड एग्जिस्ट एक्चुअली। तो वो एग्जिस्टेंस का राइट जो है वो लोगों को देना है। तो क्या अवामी प्रेशर इतना है कि हुकूमत इस तरफ सोच पाए? आई थिंक डेफिनेटली, मैंने आपको बताया ना कि मेजॉरिटी जो है इंक्रीज हो रही है इनके फेवर में, और ये दुनिया भर में हो रहा है, ये एक साइड पे है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि जो लोग पार्लियामेंटेरियन जो हार्ड कोर इसराइली सपोर्टर थे, वो अलानिया खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं भाई इनफ इज इनफ। तो ये इंडिकेटर है ना कि जो मूड मुल्क का है उसके साथ उसका असर जो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, और पार्लियामेंट के अंदर भी शिफ्ट हो रहा है। तो जब ये शिफ्ट होता रहेगा तो नेचुरली एक टिपिंग पॉइंट आएगा जिसमें फिर गवर्नमेंट को भी मूव होना पड़ेगा।
بالکل بالکل بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جی وہ ٹپنگ پوائنٹ آئے اور اللہ کرے کہ جلدی آئے. آپ جیسے لوگ جس طرح سے حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں اپنی ہی حکومت پر, یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مزید دباؤ ڈالتے رہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے.